الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلام میں جو چیزیں ایمانی صفات کے خلاف ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس سے بچنا ہر مومن مرد کے لیے، مومنہ عورت کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کا ایمان اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اسلام ایک دین، ایک صاف شفاف دین ہے جس میں شرک کی گنجائش نہیں، غلو کی گنجائش نہیں، افراط تفریط کی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مشہور صحابی رسول ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یوں تو پوری 23 سالہ زندگی آپ کی تعلیم اور تبلیغ میں گزری ہے، اور توحید کو بلند کرنے میں گزری ہے، اور پھر خاص طور سے انتقال کے زمانے میں بھی کچھ بہت ساری وصیتیں آپ نے بیان فرمائی تھیں۔ جیسا کہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، آواز نہیں آ رہی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے، کان لگایا آپ کے ہونٹ کے ساتھ، تو آپ ارشاد فرما رہے تھے، اپنی امت کو ایک پیغام دے رہے تھے، ایک عظیم پیغام، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، حقوق اللہ کے تعلق سے، حقوق العباد کے تعلق سے فرمایا، جو تمہارے ماتحت ہے ان کا خیال رکھنا، ان پر ظلم نہ ہونے پائے۔ اسی طرح آپ نے بہت ساری وصیت فرمائی، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے، یہود النصارہ پر آپ نے لعنت بیان فرمائی تھی، جنہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں پر مسجدیں بنا لی تھیں۔ اسی طرح وفات سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بیان فرمایا کہ انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیلا۔ میں اللہ کے سامنے اس سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، کہ میں نے تم میں سے میرا کوئی خلیل ہو۔ یعنی صحابہ سے انصار و مہاجرین میں سے کوئی میرا خلیل، کوئی میرا دوست نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اتخذنی فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے، خلیل بنایا ہے۔ کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جس طرح کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا تھا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں اپنی امتیوں میں سے کسی کو خلیل بناتا اور دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، اس لیے کہ صدیق اکبر کے بڑے احسانات تھے۔ انتقال کے زمانے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق کے جو احسانات مجھ پر ہیں اس کو چکا نہیں سکا، قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ الا، خبردار ہو جاؤ، وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ۔
ہوشیار ہو جاؤ، تم میں سے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الا، ہوشیار ہو جاؤ۔ عربی زبان میں لفظ الا کا جب استعمال ہوتا ہے تو اسے غور سے سنو، یہ پکی بات ہے، سچی بات ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہاکم عن ذلک، دیکھنا قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، میں اس سے تم لوگوں کو منع کرتا ہوں۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر قبر کی پوجا نہ بھی کی جائے تب بھی قبر کے قریب نماز پڑھنا یہ بھی منع ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے قول کے مطابق خشیہ ان یتخذ مسجدن کا مفہوم بھی یہی ہے۔ آپ کے قبر مبارک کو اس لیے دفن کیا گیا، یعنی قبر وہاں پر بنائی گئی حجرے کے اندر، کہ کہیں آپ کے قبر کو مسجد نہ بنا لی جائے۔ ظاہر ہے آج امت یہ کام کر رہی ہے، اس لیے صحابہ سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنائیں گے، جبکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جائے مسجد ہی کہلاتی ہے۔ لیکن صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا اور آپ کے قبر کو محجوز کر دیا گیا کئی دیواروں کے ساتھ، تاکہ وہاں کوئی آپ کے قبر شریف کی طرف سجدہ بھی نہ کر سکے، سر نہ ٹیک سکے۔ ابن مسعود کی روایت ہمیں ملتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من شرار الناس من تدرکہم الساعہ وہم محیا والذین یتخذون القبور مساجد۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے سب سے بدترین وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں ان پر قیامت آئے گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی، جس وقت قیامت آئے گی وَلَا يُقَالُ اللہ اللہ، زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ ایک ایسا دور، ایسا وقت بھی آئے گا اور انہی پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ بہت آگے بڑھ چکے ہوں گے نافرمانیوں میں، شرک میں، غلو میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ زمین کی بدترین مخلوق ہوگی جن پر قیامت آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہم کو اور آپ کو ان میں شمار نہ فرمائے۔ اور دوسری بات آپ نے بیان فرمائی، والذین یتخذون القبور مساجد، اور وہ بھی زمین کی بدترین مخلوق ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کتنی شدت کے ساتھ یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اور وہ لوگ بھی اس زمین کے لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین لوگ ہوں گے جو قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہم کو اور آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ انبیاء اور صالحہ کی قبروں پر مساجد بنا کر اس میں عبادت کرنا یہود و نصارہ کا طرز عمل ہے۔ ایسی مثالیں اس دنیا کے اندر آج بھی موجود ہیں، جہاں علماء، صالحہ، اللہ کے نیک بندے، ایسے بھی اللہ کے نیک بندے جنہوں نے باقاعدہ قرآن حکیم کی تفسیر لکھی ہے عربی زبان میں، اردو زبان میں، اللہ کے نیک بندے توحید والے، لیکن بعد والوں نے ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لی ہیں۔ ایسے مناظر بھی دیکھے گئے۔ اسی عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی تھی۔ لعنت کرنے سے اصل مقصود یہ تھا کہ مسلمان آپ کی قبر پر ایسا کوئی کام نہ کر سکیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی قبر کو کھلی اور عام جگہ پر نہ بنانے کی اصل وجہ یہ ہے، اور مصلحت بھی یہ معلوم ہوتی ہے، تاکہ کوئی آپ کے قبر کے قریب سجدہ نہ کر سکے۔ آئیے کچھ اور مفید باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ایمانی صفات کے خلاف ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ دنیا میں رہے، آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے، آئندہ بھی ہوں گے، جن کو صالحین ہم کہا کرتے ہیں، اور ان کے بزرگوں کے بارے میں غلو کا انجام حقیقت میں وہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں غلو کرنا، اور ایسا غلو کرنا کہ اللہ تک پہنچا دینا، ان کے قبروں پر جا کر کے براہ راست ان سے مانگنا، فریاد کرنا، یا یہ کہنا کہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیجیے، اسلام نے سختی سے منع کر دیا۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، آج پھر اس کا اعادہ بھی کر رہا ہوں۔ اسلام کا جو مزاج ہے، جو توحید کا مزاج ہے، دین کا مزاج، اس مزاج کو قبول نہیں کرتا کہ کسی کی قبر ہو اس کی قبر کو پکی بنائی جائے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کسی سے کہا تھا، کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں، اس بات کا حکم نہ دوں جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا؟ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ علی جاؤ، جہاں کہیں پکی قبر دیکھو اس کو توڑ کر زمین کے برابر کر دو، ہاں ایک بالشت اوپر کر دو، پتہ چلے کہ یہ قبر ہے۔ جو چونا کج جو کیا جاتا ہے، پکی بنائی جاتی ہے، اس کو توڑ کر ختم کر دو۔ اسلام اس مزاج کو پسند نہیں کرتا کہ جائے کہ انبیاء علیہم السلام کی قبریں ہوں، یا صالحہ کی قبریں ہوں، یا بزرگوں کی قبریں۔ آج ایک حدیث سناتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ روایت موطا امام مالک میں ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وسوسنا یعبد۔ انتقال کے زمانے میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی اپنی قبر کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنانا، جہاں لوگ پوجنا شروع کر دیں۔ جس طرح اوروں کی قبریں پوجی جا رہی تھیں جاہلیت کے زمانے میں، یا یہود و نصارہ کے یہاں ان کے انبیاء علیہم السلام کے قبروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں اللہ سے دعا فرمائی، اللہ تو میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، یعنی بت نہ بنانا جہاں اس کی عبادت کی جائے، سجدے کیے جائیں۔ آپ کی دعا اللہ رب العالمین نے کس طرح قبول فرمائی۔ آپ کے انتقال کے بعد سے آج تک آپ کے قبر کے پاس کوئی بھی سجدہ نہیں کر سکا، کوئی جھک نہیں سکا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، چاہے کتنے بڑے سے بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، کسی کے قبر پر کتبہ نہیں لگانا، نہیں لکھنا کہ یہ فلاں کی قبر ہے۔ وَلَا تَكْتُبُوا عَلَيْهَا، یعنی قبر پر کچھ مت لکھو، نہ قبر پر بیٹھو، نہ قبر پر چراغ جلاؤ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے قبروں پر چراغ جلانے سے منع فرمایا، قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔
قبر کے پاس بیٹھنا، مجاور بن کر کے بیٹھنا منع فرمایا۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا۔ ظاہر ہے کہ جاہلیت کا زمانہ یعنی مشرکین مکہ، یعنی مکے کے رہنے والے قریش یا آس پاس کے سب بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے گھر کو مانتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ مکے والے یہ بھی اپنے آپ کو قریشی کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ حج بھی کیا کرتے تھے، عمرہ بھی کیا کرتے تھے، قربانیاں بھی دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بزرگوں کے نام کے جو مجسمے بنائے تھے ان کے بارے میں ان کا عقیدہ غلط تھا، ان سے مانگنا شروع کر دیا تھا، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارش، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، جب یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، ہماری بات پہنچائیں گے، تو حقیقت میں ان کو یہ عقیدہ بھی غلط اور عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ کہ یہ کہا کرتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ قرآن حکیم میں سورہ نجم کے اندر 3 بتوں کا ذکر آیا ہے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ 3 بڑے بڑے بت تھے ان کے زمانے کے، جن کی پوجا پاٹ ہو رہی تھی۔ یہ کون تھے؟ بقول ان کے زمانے کے جو پہلے لوگ گزرے ان کو نیک لوگ شمار کرتے تھے اور ان کے مجسمے بنا لیے گئے تھے۔ قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی، افرأیتم اللات والعزی، کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا جانتے ہو لات اور عزیٰ کے بارے میں؟ لات اور عزیٰ کیا چیز ہے، کس طرح ان کی عبادت کی جاتی تھی؟ ناظرین کرام، اگلے درس میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔